بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 5، ویلاگ نمبر 533، پیج 572، وفد حوازن کی آمد، اور مین ہمارا ہیڈنگ ہے غزوہ طائف، جو ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے 4 قسطیں، یہ 5ویں قسط ہے۔ غزوہ طائف، جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم، انصار کا حزن و اضطراب، اور یہ ہیڈنگ ہے وفد حوازن کی آمد، غزوہ طائف۔ ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ اس نیت سے، اس امید سے، اس آس سے رکھتے ہیں کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین، یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، جس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر تمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا ہے یہ اردو ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 5، ویلاگ نمبر 533، پیج 572، وفد حوازن کی آمد۔ ناظرین، یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے غزوہ طائف۔ اس کی قسطیں 4 جو ہیں ہم آپ تک پیش کر چکے ہیں، یہ 5ویں قسط ہے غزوہ طائف، جہرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم، انصار کا حزن و اضطراب، اور یہ ہیڈنگ ہے وفد حوازن کی آمد، جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے۔ نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو، کوئی دستار میں رکھ لے کوئی زیب گلو کر لے۔ وفد حوازن کی آمد۔ ناظرین، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن زرد تھا، اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برکان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی، اس سٹائل کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ان میں ان کے 9
اشراف تھے، 9 اشراف تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی، اس کے بعد آپ سے گفتگو کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، آپ نے جنہیں قید فرمایا ہے ان میں مائیں اور بہنیں ہیں اور پھوپھیاں اور خالائیں ہیں، اور یہی قوم کے لیے رسوائی کا سبب ہوتی ہیں۔ فتح باری جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 33 واضح رہے کہ ماؤں وغیرہ سے مراد رسول اللہ کی رضائی مائیں، خالائیں اور پھوپھیاں اور بہنیں ہیں۔ ان کے خطیب زہیر بن زرد تھے۔ ابو برکان کے ضبط میں اختلاف ہے، چنانچہ انہیں ابو مروان اور ابو سروان بھی کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا، تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ کی جانب سے سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کہا۔ جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرہ بن حابس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، اور اوینا بن حسن نے کہا کہ جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو یہ بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکیں کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور اس کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف اوینا بن حسن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو ایک ایک قبطی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اسی کا نیکسٹ جو ہیڈنگ ہے وہ ہے عمرہ اور مدینہ کو واپسی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ یہ کوچہ جانا ہے
آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائکہ کی بارات کھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا۔